إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: أتاني أبي عطية فقالت أمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنها: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنها عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ہمارے گھروں میں اللہ ہی جانے کتنی خرابیاں اور کتنے گناہ موجود. ایک بہت بڑی خرابی جو ہمارے گھروں میں بہت ہی زیادہ ہے، اور ان گھروں میں بھی جو بظاہر دین والے ہیں، نمازی ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج اور عمرہ کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ گناہ، وہ سیاکاری جاری اور ساری. اپنی اصلاح کے لیے اور سننے والے حضرات و خواتین کی خیر خواہی کے لیے آج کا خطبہ جمعہ اسی خرابی کے حوالے سے کچھ بات اللہ کی توفیق سے
عرض کرنے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ وہ بات سوائے جس نے میری اور آپ حضرات و خواتین کی دنیا میں اور آخرت میں بھلائی ہو۔ مردوں کے ساتھ خواتین بھی پوری توجہ سے سنیں کہ میرے مشاہدہ کے مطابق اللہ کرے وہ غلط ہو، خواتین کا بھی اس خرابی میں حصہ کچھ کم نہیں، اور وہ خرابی یہ ہے کہ ہمارا اپنی اولاد سے معاملہ ظلم پر مبنی ہے، اور یہ بات سب کے لیے، فضل الہی سے لے کر سب کے لیے، مگر جس پر میرا اللہ رحم کرے، اور ارادہ ہے کہ میں اور آپ سب ان میں شامل ہو جائیں جن پر رب رحم کرتے۔ خرابی بالتماس فرمائیے، بات وہ ہے جو میرے اور آپ سب کے، لوگوں کی بات میں چھوٹا ہوں، میرے پاس نہیں، اپنی بات پھر سنیے اور اچھی طرح سنیے، غصہ پھر بھی سنیے۔ میری اور آپ کی خرابی مگر تھوڑے یہ ہے کہ ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ ظلم پر مبنی ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئیے پہلے اس بارے میں 3 احادیث سنتے ہیں، پھر اللہ کی توفیق سے ظلم کی کچھ صورتوں کی نشاندہی جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں استثناء کرنے کی عاجزانہ کوشش کروں گا، اور میری التماس ہے اگر کوئی بات خلاف واقعہ ہو تو خطبہ جمعہ کے بعد مجھ پر احسان فرمائیے اور میری اصلاح کیجیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا، حضرت نعمان بن بشیر یاد کر لیجیے رضی اللہ تعالی عنہما نے خطبہ دیا، اور خطبہ میں ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما نے خطبہ دیا، اور خطبہ میں اس حدیث کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا، لیکن اس سے پہلے اپنے ابا اور اپنی اماں کا واقعہ بیان کیا، اور ہماری خوش قسمتی کہ صحیح بخاری میں وہ واقعہ آج بھی محفوظ بیان کرتے ہیں۔ میرے ابا نے مجھے عطیہ دیا، گفٹ کیا، ہبہ کیا۔ امرہ بنت رواحہ ان کی والدہ، انہوں نے کہا میں راضی نہیں، اپنے خامن سے کہہ رہے، اور معلوم ہوتا ہے ماشاءاللہ زوردار بیوی، اب میں کس کنبے کا نام لوں میں نہیں کہتا، خان صاحب میں نام نہیں لیتا کسی کنبے کا، اب بھی ہیں ایسے کنبے۔ امرا نے کہا میں راضی نہیں، تو نے فرمائش کی، خاوند نے دے دی، راضی کیوں نہیں؟ راضی تب ہوں گی جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور ان کو اس ہبہ کا، اس گفٹ کا، اس عطیہ کا گواہ بنے۔ سب کی بات ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو یہ ہبہ کیا ہے۔ بندہ اللہ پاک ان پر رحم کرے، ان کی بیوی پر بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
امرا بنت رواحہ کے پیڑ سے میرا جو بیٹا تھا میں نے اسے عطیہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے۔ اب امرا نے مجھے حکم دیا ہے، حدیث کے الفاظ یہی ہیں، قرآن صاحب آپ گھبراتے رہتے، حدیث کے الفاظ اس نے مجھے حکم دیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اس پر گواہ بنا۔ تو میں تشریح اپنی بیوی کے حکم کی تعمیل میں آپ سے گواہ بننے کی فرمائش لے کے حاضر ہوں۔ اور وہ اس طرح کی گواہی تو اس زمانے میں نہ تھی۔ رشتہ صاحب کتنے پیسے دیتے ہیں یہ گواہ؟ ریڈی میڈ گواہ، چاند کی گواہی مانگو چاند کی دیں گے، سورج کی مانگو اس کے لیے بھی تیار۔ اور یہ ہمارا ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا عدالتی نظام۔ آپ نے فرمایا آفیت سائر ولدک مثل ھذا، اپنی ساری اولاد کو اسی قسم کا عطیہ دیا ہے جو گفٹ امرا کے بیٹے نعمان جو تیرا بھی بیٹا اس کو دیا ہے، اپنی باقی اولاد کو بھی ایسا گفٹ دیا ہے۔ اور ابن سعد انہوں نے لکھا کہ حضرت بشیر کا ایک بیٹا اور صرف ایک بیٹی، اور بیٹی کا نام تھا امیہ۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کیا بیٹی کو بھی ایسا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ بیٹی کو تو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فلا تشهدنی فإنی لا اشهد علی جور، مجھے گواہ نہ بناؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس یصلح ھذا، یہ ٹھیک نہیں، فإنی لا اشهد الا علی حق، میں نہیں گواہی دیتا مگر حق پر، یہ ظلم ہے، یہ ناحق ہے، میں اس پر گواہی نہیں دے سکتا۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرے سارے بچے تیرے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں برابر ہوں؟ کہا جی۔ تو فرمایا پھر میں گواہی کیسے دوں؟ میں آپ رک جاؤں۔ ابن سعد ان کے بیان کے مطابق ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بیٹے کو دیا بیٹی کو نہیں دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینے کو کیا قرار دیا؟ ظلم۔ اس دینے کو کیا قرار دیا؟ ناحق۔ اور اس لین دین پر گواہی دی۔ جواب دیجیے حاجی صاحب، ڈاکٹر صاحب، کیا صاحب بچوں کو کیا دے رہے، اور کیا اس کے ساتھ بیٹیوں کو برابر کا دے رہے؟ بہت بڑا احسان کیا، ہم نے جہیز دیا تھا۔ جہیز تو تو نے دیا تھا شیطان کے لیے، بیٹی کے لیے دیا دکھاوے کے لیے کہ پتہ چلے
یہ ڈاکٹر صاحب ہے، پتا چلے چودھری صاحب ہے، خوف ہے اس دیش میں، اور وہ بیٹی کے کس کام کا ہے؟ وہ فوت ہوگی واپس لے لے، زندگی بھر کتنی بیٹیوں کا جہیز ان کے لیے عذاب بنا رہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں، اب خود رہے یا جہیز کو سنبھالے، اور باپ نے اس کے لیے تو دیا ہی نہیں، اس کے دینے کا مقصد پتہ چل جائے۔ اسی حوالے سے ایک دوسری حدیث شریف سنیے، امام سعید بن منصور اور امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبو فی اولادکم، سبو بین اولادکم فی العطیہ، گفٹ کے دینے میں اپنے اولاد میں برابری کرو، اور اس کے بعد سنیے وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، اگر گفٹ میں، عطیہ میں کسی کو کسی پر فوقیت دینا ہوتی تو میں کن کو دیتا؟ میں عورتوں کو دیتا، بیٹیوں کو دیتا، بیٹوں کو نہ دیتا۔ یہ نبی ہمارے ہیں یا کن کے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہنے والے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ رسم و رواج رسول اللہ یا بیٹے رسول اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو رسول مانتے ہیں؟ اللہ پاک نے کیا خوب فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں کیا پتا ہے کہ تمہیں کس سے زیادہ فائدہ پتا ہے؟ ایک بیٹا جس خبیث کو بیٹیوں پر ترجیح دیتا رہا، کیا وہی بیٹا تباہی و بربادی کا سبب نہیں بنتا؟ باپ کی 50 سالہ بھلی بنائی عزت کو سڑکوں میں رول نہیں دیتا، دولت کو آگ نہیں لگا دیتا، جواریا پاؤڈر پینے والا جب حرام طریقے سے اس کو دولت دیں گے تو نتیجہ اچھا ہوگا، کانٹے بیجیں گے تو مالٹے اور سیب آئیں گے۔ اولاد پر ظلم کر کے میں آپ اللہ توفیق نہ دے اور ایسا مال اور میں ایسی زندگی دے، اولاد پر ظلم کرتے جو کسی ایک کو یا بیٹوں کو دیں گے اس میں خیر ہوگی، حرام کھائے گا تو کام حلال لالوں کی کرے گا۔ اسی بارے میں تیسری حدیث سنیے، امام ابن علی رحمہ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے، اللہ کے لیے میں آپ توجہ سے سنیں اور ہمارے گھروں میں ظلم کے جو کارخانے ہیں ان کو بند کریں، چودھری نظر صاحب لوگوں میں بات عام کریں، ظلم کی فیکٹریاں ہیں ہمارے گھروں میں، یہ بچیاں جو آوارہ ہو رہی ہیں گھروں میں ان کا دل نہیں لگتا، اس میں اس ظلم کا حصہ ہے جو گھروں میں بچوں پر کیا جاتا ہے۔ میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا بہت سے گھروں میں بیٹی کی حیثیت ثانوی ہے یا اولی؟ یہ سوال ہے سب کے لیے۔ بیٹی کی حیثیت
مکی صاحب پہلے نمبر پر ہے، دوسرے پر بادام بیٹوں کے لیے، قورمے بیٹوں کے لیے، اور جو بچے وہ بیٹیوں کے لیے، نہ بچے کوئی بازو بیٹیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ خاک ہے تیرے باداموں پر، خاک ہے تیری دولت پر۔ اللہ نے جو بیٹیاں دی ہیں تو نے ان کو پہچانا ہی نہیں۔ کیا ممکن نہیں میں آپ قبر میں ہوں، بیٹی ایک دفعہ دعا کرے اللہ پاک درجات کو بلند کر دے؟ کو پتا ہے کہ مجھے آپ کو آخرت میں فائدہ کس سے ہو؟ کسی کو ہے خبر تو آج کھڑا رشتے صاحب ہے پتا؟ اللہ جانتا ہے، اللہ سب میں خیر کرے۔ اور اس کا معنی یہ نہیں کہ لڑکوں کو کوڑوں میں پھینک دے، نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، ان کی خیرخواہی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں کہ بیٹے پہلے بیٹیاں بعد، یہ کہاں سے آیا؟ کوئی یہ نہ پھر کہتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ بیٹے دشمن ہیں، نہیں، کئی بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے ماں باپ کو جنات میں پہنچا ہے۔ بات اس وقت یہ ہے، بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دینا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت۔ تیسری حدیث سنیے، امام ابن عدی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک ہے، ایک شخص اسی مجلس میں ہے، اس کا بیٹا آیا، اس نے بیٹے کو دیکھا، بوسہ دیا، چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ اب بیٹی آئی، بیٹی کو چوما نہیں، گود میں نہیں بٹھایا، اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، خاموش نہ رہ سکے، فرمایا فما عدلت بینہما، تو نے بیٹی اور بیٹے کے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا، صرف بوسے میں اور گود میں لینے نہ لینے میں جو نبی مکرم بیٹیوں کے باپ نبی گوارا نہیں کر رہے، نہیں فرما سکے، ان کو یہ پسند ہوگا کہ کوٹھیاں بیٹوں کے نام، ٹیوب ویل والی زمین بیٹوں کے نام، بیٹیوں کو نہیں دیتے، بیٹیوں کو بھی دیتے ہیں اپنی زمین، جو اباؤ اجداد سے لڑکوں کی آ رہی، بیٹیاں پرایا مال، حیا نہیں تجھے آتی؟ یہ مٹی قیمتی ہے یا بیٹی قیمتی؟ اتنا تو بے حیا ہو چکا ہے، بیٹی دیتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی، غیروں کو دے رہا ہے، تو زمین دیتے ہوئے تجھے موت پڑتی ہے۔ بات دیکھو، اس کی جہالت کی بات دیکھو، پرایا مال، بیٹی پراؤں کے پاس، غیروں کے پاس، اور مٹی وہ اپنے پاس، تو ایسا لعنتی ہے، تیرے نزدیک مٹی کی قیمت بیٹی سے زیادہ؟ یہ بات تو تھی کہ اولاد کو دینے میں ظلم نہیں کرنا۔ آئیے اسی بارے میں امام ابن حزم ان کا ایک فتویٰ سنے جو انہوں نے اپنی کتاب المحلہ میں ذکر کیا۔
فرماتے ہیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو گفٹ کرے مگر اس کے برابر اپنی تمام اولاد کو دے. پھر سنیے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو گفٹ دے، عطیہ دے، ہدیہ دے، مگر بقیہ اولاد میں سے ہر ایک کو اس کے برابر. اور اس میں رشتے ہیں، نہ تو کسی لڑکے کو لڑکی پر ترجیح دے اور نہ ہی کسی لڑکی کو لڑکے پر ترجیح، لڑکی کو بھی نہیں دے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسے کیا تو کیا ہوگا؟ اس کا عطیہ، اس کا گفٹ باطل. اسلامی ریاست میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور فرماتے ہیں لازماً اس کا دیا ہوا گفٹ منسوخ ہے. اسلامی ریاست میں اس کو باقی رکھنے کا کوئی حق نہیں. اسی بات کا ایک اور افسوسناک پہلو وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ اسی بات سے آئندہ خطبہ جمعہ کی اللہ کی توفیق سے ابتدا کی جائے گی. اللہ اس بارے میں میری آپ کی کوتاہی اس کو دور کرے، معافی مانگے، اس کو چھوڑ کر ظلم کرتے جائیں اور کہیں اللہ معاف کر دے. یہ بدتمیزی، یہ معافی نہیں. اللہ مجھے آپ کو اگر ہم ظلم کر رہے ہیں چھڑوا دے اور معاف کر دے، اور بقیہ جو زندگی ہے وہ سیدھی کر دے، اور جو ظلم کر چکے ہیں اس کی تلافی کرے. معافی نہیں منہ سے مانگے نہیں، جو غلط کام کیا ہے اس کو سیدھا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، ماں باپ اولاد کو جو دیں اس میں مساوات کا ہونا لازم ہے، اور اگر اس میں مساوات نہ رکھے تو اسلامی ریاست بزور قوت اس میں مساوات کروائے گی، اور جو عدل و انصاف کے منافی ہے اس کو کل عدم، اس کو ختم کرا دے. اسی حوالے سے اللہ کی توفیق سے 3 احادیث اور امام ابن حزم کا قول عرض کیا گیا. آئندہ خطبہ جمعہ میں رب کریم کی توفیق سے اسی موضوع کے متعلق کچھ اور باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق دے. ہمارے کسی بھائی نے یہ التماس کی ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں شفا دے. اس کے علاوہ جتنے بیمار ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے اعزاء و اقارب میں، اہل اسلام میں، جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی رحمت سے شفا دے. میرے بھائی بھی گجرانوالہ میں بیمار ہیں، پہلے سے بہتر ہے، ان کے لیے بھی دعا کی التماس ہے. ہمارے جو فوج شدگان ہیں رب کریم سے عاجزانہ التجا ہے کہ انہیں بھی معاف فرما دے. ان کے حقوق کی ادائیگی میں
جو ہماری کوتاہیاں ہیں اپنی رحمت سے جن کی تلافی ممکن ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی ممکن نہیں اپنے فضل و کرم سے وہ معاف فرما دے، اور ہمیں اپنے فوج شدگان کے لیے نیکیوں کے جاری کرنے کا بہترین سبب بنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.